السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 19، سورۃ النمل، آیت نمبر 49، آیت نمبر 49۔ قالوا تقاسموا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا تقاسموا قالوا تقاسموا بالله باللہ لنبيتنه وأهله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن ما شهدنا مهلك أهله لوليه ما شهدنا مهلك أهله أهله وإنا لصادقون. وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قالوا قاف پر پڑھنا ہے اور لو میں مدہ ہوگا، تقا میں مدہ ہوگا، سمو سین باریک سٹی نکالنی ہے اور منہ میں بھی مدہ ہوگا۔ باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے اگر حرف پر کسرہ ہے تو باریک پڑھنا ہے، اور اگر زبر ہے یا پیش ہے تو پر پڑھنا ہے۔ لنبیتنہ، یا کو شدت کے ساتھ ادا کرنا ہے کیونکہ یا کے اوپر شد ہے۔ لنبیتن، نون میں غنہ کرنا ہے، غنہ زمانی، لنبیتنہ اگر رکنا ہے۔ پھر رکنے کی صورت میں آپ جہاں وقف نہ ہو اور آپ وقف کریں تو پھر پیچھے سے دوبارہ یہ کلمہ دوبارہ ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، سمجھ آئی نا؟ لنبیتنہ وأہلہ، ثم میں غنہ زمانی، لنقولن واو میں مدہ اور نون میں غنہ زمانی، لولیہ ما شہدنا دال میں قلقلہ، مہلک اہلہ وإنا میں غنہ زمانی، لصادقون، قون میں کیا کرنا ہے؟ مدہ۔ ومکروا مکرا ومکرنا، یہ سارے راپور پڑھنے ہیں، اور رو میں کیا کرنا ہے؟ مدہ کرنا ہے۔ وہم لا یشعرون، عین درمیان حلق سے شین میں تفشی اور رو میں مدہ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، فانظر میں اخفا، کیف یا لین، کان عاقبۃ مکرہم، انا میں کیا ہوگا؟ غنہ زمان، دمرناہم، را پر پڑھیں گے، وقومہم
واولین اجمعین قلقلہ عین میں مدہ فتلک بیوتہم بیو میں کیا ہوگا مدہ بیوتہم خاویتم میں خا میں جی اقلاب ہوگا خا میں خاویتم مدہ بما ظلموا بما میں مدہ ظلموا مدہ ان غنہ فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون یعلمون میں مدہ وکان اور تھے فی المدینہ اس شہر میں. اب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ساتھ اس واقعے کا بہت بڑی مناسبت ہے، مشابہت ہے. تو آپ نے غور کرنا ہے کہ 9 بدماش تھے ان میں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 سرغنے تھے، یفسدون و فساد کرتے تھے، فی الارض زمین میں، ملک میں، ولا یصلحون اور نہیں وہ اصلاح کرتے تھے. قالوا انہوں نے کہا تقاسموا تم آپس میں قسم کھاؤ، باللہ اللہ کی، لنبیتنہ البتہ ہم ضرور شب خون ماریں گے اس صالح علیہ السلام پر، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل پر، ثم پھر لنقولن البتہ ہم ضرور کہہ دیں گے، لولیہ اس کے ولی وارث کو، وارث سے کہہ دیں گے صالح علیہ السلام کے، ما شہدنا کہ نہیں ہم حاضر موجود تھے، مہلک اہلہ اس کے اہل گھر والوں کو کی ہلاکت کے وقت، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم لصادقون یقیناً سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا اور انہوں نے چلی ایک چال، وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور ہم نے بھی چلی ایک چال، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. فانظر پھر آپ دیکھیں کیف کیسا ہوا، عاقبت انجام، مکرہم ان کی چال کا، انا دمرناہم کہ بے شک ہم نے دمرناہم ہلاک کر دیا ان کو، وقومہم اور ان کی قوم کو، اجمعین سب کو. فتلک بیوتہم چنانچہ یہ ان کے گھر ہیں، خاویتاً خالی اجڑے ہوئے، بما بوجہ اس کے کہ ظلموا انہوں نے ظلم کیا، ان فی ذالک بلا شبہ اس میں لآیۃ البتہ عظیم نشانی عبرت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں. ہوا یہ کہ صالح علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو دعوت دی، انہوں نے جو اونٹنی تھی اس کے کونچے کاٹ ڈالے. پھر اس کے بعد انہوں نے قسمیں کھائیں. 9 آدمی تھے بڑے سرغنہ جو ان کے تھے، قسمیں کھائی کہ ہم اس کو ہلاک کریں گے، اور صرف صالح علیہ السلام کو نہیں، شب خون ماریں گے، سارے گھر والوں کو اس کے تباہ کر دیں گے، اور پھر ہم ان کے گھر والوں کو کہہ دیں گے کہ ہم تو حاضر ہی نہیں تھے. یہ اہل مکہ سے 2-4 ہاتھ آگے تھے. اہل مکہ نے مشورہ کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، پھر کیا کریں گے، بنو ہاشم کو دیت دے دیں گے کہ بھئی یہ تمہاری دیت ہے، پوری قوم شامل ہے اس کے قتل میں، آپ نے کس کو قتل کرنا ہے تو دیت لے لو. اور یہ بڑے بدبخت، یہ 2-4 ہاتھ اور آگے تھے، یہ کہتے تھے کہ قتل کریں گے، پھر کہیں گے کہ ہم تو حاضر ہی نہیں تھے اس کے قتل میں. قسمیں انہوں نے اٹھائی، آپس میں ایک دوسرے سے قسم لے لی، ما شہدنا مہلک اہلہ، اور ہم یقیناً سچے ہیں، یقیناً ہم سچے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس شہر میں 9 شخص تھے جو اس سرزمین میں فساد پھیلاتے تھے. فساد پھیلاتے تھے مطلب یہ کہ سراسر فساد پھیلاتے تھے، نیکی کا کام کرتے ہی نہیں تھے، اور اصلاح نہیں کرتے تھے، نہ اپنی اصلاح کرتے تھے نہ دوسروں کی. قالوا تقاسموا انہوں نے کہا آپس میں، اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور ہی اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات حملہ کریں گے، پھر ضرور ہی اس کے وارث سے کہہ دیں گے
کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور بلا شبہ ہم ضرور سچے ہیں. یہ انہوں نے پلاننگ کی. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. اللہ فرماتے ایک چال انہوں نے چلی. الفاظ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خطاب نہیں کر رہا کہ ایک چال تم لوگوں نے چلی، یا ان کا سمودیوں کا نام لیتا کہ فلانو تم لوگ، کیونکہ ان کا نام لینا ہی اللہ پسند نہیں کرتا. اور چہرہ بھی اللہ ان کی طرف پلٹ نہیں رہا، غائب کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. ناراض ہے بہت زیادہ، چہرہ پلٹ نہیں رہا ان کی طرف کہ انہوں نے ایک چال چلی. انہوں نے وَمَكَرُوا، انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور وہ سوچتے تک نہ تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی چال چلی کہ وہ سوچتے تک بھی نہیں تھے کہ ہم ایسا ہوگا. قاتل جب قتل کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے بارے میں کس کو کیا پتہ چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو اسے اللہ ظاہر کرتا ہے. علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جو شخص بے گناہ قتل کرتا ہے یا قتل کے غیر مستحق شخص کو قتل کرتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے. ضرور نہ ضرور وہ قاتل جو ہے کچھ نہ ایسی حرکتیں کر کے دکھائے گا جو خود آپ کو بتا دیں گی کہ آپ کو شک پڑ جائے گا اس پر کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے. یا تو زیادہ بولے گا، یا زیادہ خاموش رہے گا، یا زیادہ روئے گا، یا زیادہ آپ کے پاس آئے گا کہ ایسے کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، تو آپ کو اسی پر شک پڑ جائے گا کہ یہ آدمی اس کا کیا معاملہ ہے، دوسرے لوگوں سے الگ الگ ہے. ایسے تجربے میں بھی آئی اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مخفی قتل، بے گناہ قتل. بنی اسرائیل میں ایک دفعہ دو آدمیوں کی لڑائی ہوئی آپس میں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فیصلہ ہے، ہاتھا پائی، مکہ چپیڑوں سے مارنا ہے ایک دوسرے کو. تو ایک پر موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ آپ کو قتل کریں گے. تو سارے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اس نے تو قتل بھی نہیں کیا اور ہاتھ سے لڑائی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے آپ کا قتل ہوگا. تو اس نے کہا میں نے تو قتل نہیں کیا، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے کہا اس کو قتل کر دو. تو بنی اسرائیل سارے کھڑے تھے. تو کہنے لگا یہ جو اللہ تجھے کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل کر دو، یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ میری لڑائی ہوئی، اس کے علاوہ میرا ایک اور جرم ہے. وہ جرم یہ تھا کہ میں نے ایک قتل کیا تھا چھپ کے اور کسی کو پتہ نہیں تھا اس قتل کا، صرف اللہ کو پتہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس قتل کی وجہ سے آپ کو کہا ہے کہ اس کو قتل کر دو. تو بنی اسرائیل بہت زیادہ ڈر گئے اس بات سے کہ اگر ہم چھپ کے بھی کچھ کام کریں گے تو ایسے ظاہر ہوں گے، واضح کر دے گا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، پس دیکھ وہم لا یشعرون، اللہ فرماتے وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، وہ سوچتے تک نہ تھے کہ ہمارے ساتھ کیا چال چلی جائے گی. یہ جو آیت ہے یہ سب ہر وقت کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے، محلے میں جہاں آپ کی ڈیوٹی ہو، کہیں بھی وہاں کوئی شرارتی ہوتے ہیں وہ آپ کے پاؤں مارتے ہیں کہ اس کو یہاں سے کسی طریقے سے ہٹایا جائے اور میں اس سیٹ پر بیٹھ جاؤں، تو اس کی چال کو آپ چلنے دو. ابھی ہم بڑی بات کرتے ہیں نا یہودیوں کی، عیسائیوں کی، جیسے آج کل کے دور ہاں، یہودی آج کل سے نہیں، پرانے دور سے یہ چال کرتے آ رہے ہیں، مال لگاتے رہے ہیں. وہ مال بھی ان پر افسوس وبال جان بن گیا. ہاں، وبال جان بن جاتا ہے، مال بھی ان کا، ہر کچھ. اتنے پریشان ہے کافر، حالانکہ اس وقت مجاہدین اتنے جہاد بھی نہیں کرتے ہیں، اتنے جہاد میں ایکٹیو نہیں ہیں، پھر بھی اتنے پریشان ہیں کہ ہم ان لوگوں سے کیسی اپنی جان چھڑائیں. دنیا کو خطرہ ہے مسلمانوں سے، بار بار کہہ رہے ہیں دنیا کو خطرہ ہے. حالانکہ مسلمانوں نے ایسے کچھ کیا نہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ موت کو، یہ جو اپنی کتاب پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انہیں موت زندگی سے زیادہ پسند آ جائے گی، پھر ان سے لڑنا مشکل ہے، ہماری چاہے جتنی بھی ٹیکنالوجی بن جائے. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین. تو یہ ہے ان کے، اچھا پس دیکھ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا
کہ ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو آگاہی دی کہ آپ نکل جائے اپنے گھر، راتوں رات نکل گئے۔ تو جب نکلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اور صالح علیہ السلام کے ساتھیوں کو جو ہے بحفاظت وہاں سے نکال لیا۔ ان کی نکلنے کی دیر ہی تھی کہ قوم سمود کے پورے علاقے میں شدید زلزلے کا عذاب آیا، جیسا کہ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا جس کے خوفناک چیخ کی آواز بھی تھی، زلزلہ بھی تھا ساتھ خوفناک چیخ آواز تھی۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا، جس سے ان کی بستیاں برباد ہو گئی اور انہوں بدماش اور ان کی قوم کے سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 5 ایسے بدماش تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ صرف اور صرف ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ آپ نے اس کو تنگ کرنا ہے اور مذاق اڑانا ہے، تنگ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک بازار گیا مچھی کا ہی، تو مچھی کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تپش پیدا ہوئی، پانی پیتا رہا، اس کی پیاس بجھتی نہیں تھی۔ آخرکار کہنے لگا کہ مجھے محمد کے رب نے مار دیا، اس کی وفات یہاں سے ہوئی۔ دوسرا جو تھا کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اس کو کسی چیز نے کاٹ لیا، جب کاٹا تو اس کا یہ پاؤں اتنا سوجا جیسے کسی اونٹ کی گردن ہو، اور اس نے بھی یہی الفاظ کہہ دیے کہ مجھے محمد کے رب نے مار ڈالا۔ تیسرا جو تھا اس کو تیر لگ گیا جسم میں، اور اس کا زہر ایسے پھیل گیا کہ چیختا رہا اس کی وجہ سے، اور اس کی بھی موت ہوئی۔ 2 اور تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے اذیتناک موتیں دی۔ تو یہ مکے میں 5 ایسے بدماش تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سے انتقام لیا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تو تیرا مذاق اڑاتے ہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ ان 5 نے مرنے سے پہلے یہی آواز دی کہ ہمیں کسی اور نے نہیں، محمد کے رب نے مار ڈالا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی